نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم۔ آج کا ہمارا درس زکوٰۃ کے حوالے سے اور بالخصوص کن صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی کتنی شرائط ہیں، اس بارے میں آج کا ہمارا یہ کلپ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خشکی و تری میں مال تلف ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ شریعت مطہرہ میں اللہ عز و جل کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا ہے، وہ فقیر ہاشمی نہ ہو اور اپنا نفع بھی اس سے بالکل جدا کر لینا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی کم و بیش 10 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، کیونکہ اگر جنون پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سال کے اول میں اور سال کے آخر میں افاقہ ہو جاتا ہے اور درمیان سال میں جنون کی کیفیت رہتی ہے تو اس سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 4 آزاد ہونا، کیونکہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، کیونکہ نصاب سے کم اگر مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر وہ قابض بھی ہو، وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو۔ اگر مال قبضے میں نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نصاب کا دین یعنی قرضے وغیرہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا جو قرضہ میعادی ہو، میعادی سے مراد یہ ہے کہ اس کی میعاد وقت مقرر ہو۔ مثال کے طور پر ابھی 2020 ہے اور کوئی شخص قرضہ دے اور کہے کہ 2022 میں مجھے لوٹانا، تو اب وہ شخص مقروض نہیں کہلائے گا۔ اب اس شخص پر جو ہے ایسا قرضہ جو ہے مذہب صحیح میں زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح قرض اس وقت زکوٰۃ کا مانع ہے جب زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو۔ اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد اس نے کسی کو قرضہ وغیرہ دیا تو اس پر اس دین کا کچھ اثر نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے کی آدمی کو ضرورت ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا رہنے کا مکان، گرمی اور سردی کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح عطر فروش نے
اگر عطر بیچنے کے لیے جو شیشیاں خریدی ہیں، اگر ان کا نصاب، ان کی مقدار اتنی بن جاتی ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کتابیں وغیرہ تجارت وغیرہ کے لیے رکھی ہیں، جس طرح مکتبے وغیرہ ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ مال تجارت میں آئے گا، لہٰذا اس پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور شرط نمبر 9 یہ ہے کہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو، خواہ وہ حقیقتاً بڑھے یا پھر حکماً بڑھے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 10 سال کا گزرنا۔ یاد رکھیے گا سال کے گزرنے سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ اور اسی طرح شروع سال میں اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، مگر درمیان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت یا مال زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت نیت کرنا بھی شرط ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور نیت کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ بغیر غور و فکر کیے، بغیر سوچے سمجھے یہ بتا سکے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل جو ہم نے بیان کیے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے ہماری اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو میسر آ سکے۔ والسلام علیکم۔